ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کے اس عجائب خانے میں اگرچہ ہمیں ڈھونڈنے سے کئی بستیاں ایسی ضرور مل سکتی ہیں جو کسی خاص انفرادیت کی وجہ سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہیں، لیکن آج جس بستی کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں یہ اپنی نوعیت کی واحد انسانی آبادی ہے جس کی مثال اس دنیا میں کہیں اور تلاش کرنا ایک کار لا حاصل کے مترادف ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے چینل جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے ایک ایسے شہر بے مثال کا انتخاب کیا ہے جس کے تمام باسی بونے یعنی چھوٹے قد کے ہیں، اور یہ شاید دنیا بھر میں واحد شہر ہے جس میں ایک ہی قامت کے افراد بستے ہیں۔ لیکن ہم اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل اس قافلہ تحقیق و جستجو میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، چائنا ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں قدم قدم پر ہمیں عجائبات عالم سمیت متعدد ایسے مقامات ملتے ہیں جو نہ صرف چشم عالم کے لیے دلچسپ بلکہ حیران کن بھی ہوتے ہیں۔ اور آج کی یہ کہانی بھی اسی منفرد نگری سے شروع ہوتی ہے جہاں 2009 میں اپنے ملک کے ایک انتہائی متمول شخص جو کہ پراپرٹی ڈیولپرز کے کاروبار سے منسلک ہے نے ایک ایسی منفرد اور عجیب بستی بسانے کا ارادہ کیا جہاں پر صرف چھوٹے قد کے لوگوں کو رہائش اختیار کرنے کے حقوق دیے جائیں۔ اس خیال کے تحت اس نے اس شہر کی بنیاد رکھی جو کہ آج سے 9 سال پہلے مکمل ہوا، اور اب اگر کوئی صاحب ذوق اس شہر کی سیر کو جائے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی نگاہ جس طرف بھی اٹھے وہاں پر صرف بونے لوگ ہی نظر آتے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے چھوٹے قد کے ساتھ معاشرتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب اس شہر کو اس چھوٹی عوام کے لیے قابل رہائش بنانے کے بعد کھول دیا گیا تو اس موقع پر دنیا کے میڈیا نے اس پر خوب تنقید کی اور کہا کہ چائنا والوں نے اس شہر کی صورت میں انسانوں کا چڑیا گھر تعمیر کر دیا ہے جو کہ مقام انسانیت کی توہین کے مترادف ہے۔ اس پر امریکہ کے ایک معروف اخبار نیو یارک ٹائمز میں باقاعدہ ایک مضمون بھی شائع کیا گیا جس میں اس شہر بے مثال کو انسانی چڑیا گھر کا نام دیتے ہوئے زبردست تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ دنیا کے دیگر میڈیا نے بھی اس کو اس کے خالق چینگ منگ جن کی شیطانی کاوش قرار دیا۔ دوستو، اس شہر کو اگرچہ کنگڈم آف لٹل پیپل کا نام بھی دیا جاتا ہے، دراصل ایک پارک ہے جہاں آپ کو سوائے سیاحوں کے تمام بونے لوگ ملتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھ سکے کہ دنیا کے ٹھیکیداروں نے کیوں اس کو ایک شیطانی کاوش سے تعبیر کیا، حالانکہ وہاں پر نہ صرف لوگوں کی تفریح کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ اس کو اس خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ پارک دنیا میں پائے جانے والی دیگر سیرگاہوں سے قطعی مختلف ہے۔ ناظرین محترم، اس پارک کے خالق کے دماغ میں یہ انوکھا آئیڈیا اس وقت آیا جب اس نے یونان میں موجود ایک پارک کو دیکھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک میں بھی اسی ڈیزائن کا ایک پارک تعمیر کرے گا جس میں صرف بونوں کو رہائش دی جائے گی۔ اور پھر جب اس نے 2009 میں اپنے اس خاکے میں رنگ بھر کر دنیا کے سامنے رکھا اور اس کی تعمیر کے بعد وہاں پروگرام کے مطابق پست قامت افراد کو رہائش دی گئی تو اپنی اس انفرادیت کی وجہ سے اس بستی نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی، اور آج یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ کسی بھی سیاح کی سیر جنوبی چین میں قائم اس جدید اور منفرد پارک کو دیکھے بغیر مکمل نہیں ہوتی، جہاں بونوں کی کل تعداد لگ بھگ 150 کے قریب ہے جن کی قامت 2 سے 4 فٹ تک ہے، اور اگر آپ کو وہاں کوئی اس سے زیادہ قد رکھنے والا مرد یا خاتون نظر آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی سیاح تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کنگڈم کا باشندہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ قانونی طور پر اس پارک میں زیادہ سے زیادہ 4 فٹ تک کے حامل مرد و زن ہی قیام کر سکتے ہیں۔ یہ بونے جن کی عمریں عام طور پر 4 سال سے لے کر 40 سال تک ہے کی رہائش گاہوں کو اگر آپ دیکھیں تو محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، جن کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں جھگیوں یا خیموں کی صورت میں بنایا گیا ہے جو کہ دیکھنے میں کسی عام گھر سے قطعی طور پر مختلف اور منفرد نظر آتی ہیں، جبکہ ان جھگیوں یا خیموں کے باسی یہ چھوٹے قد کے افراد نہ صرف غم جہان سے بے نیاز ہو کر وہاں اپنی اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں بلکہ یہ ان کا روزانہ کا معمول ہے کہ وہ وہاں پر آنے والے سیاحوں کو نہ صرف ڈانس پیش کرتے ہیں بلکہ اپنی زبان میں گیت گا کر بھی ان کی تفریح کو دوبالا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے لیے یہ ممکن ہو سکے کہ آپ اس عجیب و غریب بستی کی سیر کر سکیں تو
اس کے لیے آپ کو 100 ین انٹری فیس ادا کرنا پڑے گی، اور پھر اس انوکھے دیش میں پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر مخصوص رنگوں کے لباس میں ملبوس پست قامت لوگ اپنی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے وہاں پر آنے والوں کو تفریح مہیا کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ اس کے قیام کے فوراً بعد امریکہ اور برطانیہ نے باقاعدہ اس کے خلاف میڈیا میں ایک مہم چلائی تھی، جس کے ذریعے یہ واویلا مچایا گیا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس پارک کو بنانے والے نے ایک بیہودہ حرکت کی ہے، جس میں انسانوں کی پست قامتی کا بازار سجا کر لوگوں سے دولت اکٹھی کی جاتی ہے۔ مگر بھی میڈیا کی اس مہم میں کہا گیا کہ اس پارک کو اگر انسانوں کے چڑیا گھر کا نام دیا جائے تو زیادہ موزوں ہوگا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی اس مہم کی بدولت اب دنیا بھر سے سیاح اس نادر نمونے کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ دنیا کی اس نادر بستی کو صرف پست قامت لوگوں کے لیے بسایا گیا تھا، اور یہی اس کے خالق کا ابتدائی خیال بھی تھا۔ لیکن جب اس سے ایک ٹی وی چینل نے انٹرویو لیتے ہوئے اس کے احساسات جاننے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس کو اتنی جلدی اور اس قدر پذیرائی حاصل ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں نے اگرچہ اسے صرف چھوٹے قد کے حامل لوگوں کے لیے بنایا تھا، لیکن اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اب دیگر مخصوص افراد نے بھی یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ انہیں بھی اس میں رہائش رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اور جب ہم نے ان کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے سے معذرت کی تو انہوں نے اپنے حقوق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے رٹ دائر کر دی کہ حکومت ان کو بھی یہ سہولت دے کہ ہم اس کنگڈم میں رہائش رکھنے کے حقوق حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستو، شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ اس پارک میں موجود تمام بونوں کو 8 ین ماہانہ مشاہرہ بھی دیا جاتا ہے، جبکہ دیگر ضروریات زندگی کے لیے بھی مالی امداد دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جب وہاں پر موجود ایک 26 سالہ خاتون جس کا نام ڈینگ ڈنگ تھا نے بتایا کہ وہ نہ صرف یہاں پر خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے، بلکہ جب یہاں پر آنے والے سیاح ان پر ہنستے ہیں تو اس عمل سے بھی ہمیں اپنی کسی مائگی کا احساس ہونے کی بجائے الٹا خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایسے کاروبار سے منسوب ہو چکے ہیں جو نہ صرف ہماری مالی ضروریات کا ضامن ہے، بلکہ اس کی بدولت ہم دیگر لوگوں کے لیے خوشی اور تفریح کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر موجود دیگر بونوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ وہ یہاں قطعی طور پر مطمئن ہیں، کیونکہ نہ صرف یہ ہماری مالی ضروریات پوری کرتا ہے، بلکہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں مخصوص لوگوں کو دوسروں کا دستے نگر ہونا پڑتا ہے اور ان کی ایک بڑی اکثریت کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، میں ہم خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم اس پارک کی وجہ سے آبرو مندانہ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چائنا میں پست قامت لوگوں کی اکثریت قابل رحم زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جن میں سے کچھ تو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھیک مانگ کر گزارا کرتے ہیں، جبکہ بہت سے ایسے ہیں جو گلیوں میں آلات موسیقی اٹھائے گانا گا کر اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کنگڈم آف لٹل پیپل میں کیوں نہ خوش ہوں، جس نے نہ صرف ہمیں ایک باعزت روزگار سے نوازا ہے، بلکہ ہم یہاں پر دنیا کے تمام دکھوں سے بے نیاز ہو کر زندگی کی تمام تر رعنائیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دوستو، بونوں کی یہ بستی بسانے کا خیال اگرچہ اچھوتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے بہت سے ایسے انسانوں کو خوشحالی کی زندگی نصیب ہوئی جو کہ عام حالات میں شاید ممکن نہ ہوتی۔ اس لیے ان پر تنقید کی بجائے اس کو سراہا جانا زیادہ مناسب لگتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی ذاتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔